السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں بابل میڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اردو زبان کی پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند کی آلات زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ منشی پریم چند بنارس کے قصبے پانڈے پور میں 1885 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عجائب لال تھا، خاندانی نام نواب رائے تھا، مگر اسکول میں دنپ رائے درج کرایا گیا، لیکن افسانہ نگاری کے وقت آپ نے اپنا قلمی نام منشی پریم چند رکھ لیا۔ یہی نام اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اصل نام بھول گئے۔ ابتدائی تعلیم قصبے کے مکتب میں حاصل کی۔ بچپن ہی میں والدہ کا انتقال ہو گیا تو والد نے دوسری شادی کر لی۔ ابھی 8ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد والد کا انتقال ہوا۔ ان حالات میں آپ نے بڑی مشکل سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مجبوراً مدرسی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ بعد میں BA کا امتحان پرائیویٹ طور پر پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کی بدولت ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول مقرر ہو گئے۔ پریم چند کا بچپن اور جوانی بڑی تنگدستی میں بسر ہوئی اور ان کی یہ غربت بستور قائم رہی، حتیٰ کہ وہ بمبئی اور کلکتہ کی فلمی زندگی سے وابستہ ہو گئے۔ 1920 میں اپنا ادبی میگزین مادھوری نکالا، مگر نقصان اٹھا کر بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد الہ آباد سے اپنا دوسرا رسالہ جاگرن نکالا، لیکن وہ بھی چل نہ سکا۔ پھر بنارس میں اپنا پریس قائم کیا اور اس سے اپنا تیسرا ماہنامہ ہنس کے نام سے شروع کیا۔ منشی پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ ان سے قبل سجاد حیدر یلدرم اور جوش بھی افسانے لکھ چکے تھے، لیکن افسانہ نگاری کے فن کو پوری طرح منشی پریم چند ہی نے استعمال کیا ہے۔ منشی پریم چند نے پہلی مرتبہ انسانی زندگی کے کرب کو اپنے فن کا موضوع بنایا ہے۔ ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جس ماحول اور فضا میں پرورش پائی اس کی عکاسی کی ہے۔ ان کے ہاں مقامی خصوصیات اول تا آخر اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ پریم چند سادہ، آسان اور رواں زبان استعمال کرتے ہیں، مگر بعض مواقع پر ہندی، سنسکرت اور انگریزی کے الفاظ استعمال کر کے تحریر کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں پریم پچیسی، پریم بتیسی، دودھ کی قیمت، سوز وطن، زاد راہ، جبکہ ناولوں میں بازار حسن، جلوہ حساد، روٹی رانی، چوگان ہستی، نرملا، میدان حمل اور گودان زیادہ مشہور ہے۔ ان کا انتقال 1942 میں ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔